عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے دن کو خاص طور پر 12 ربیع الاول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کبھی آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تقریباً 5 ہفتوں کے بعد میں جمعہ کے اس بیان کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ عرصہ میری بیماری میں گزرا اور مجھے علم ہوتا رہا کہ الحمدللہ آپ سب حضرات مجھ ناکارہ کے لیے صحت اور عافیت کی دعا کرتے رہے۔ ہمارے ساتھیوں نے شب و روز دعائیں بھی کیں اور ختم بھی کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں کی بدولت مجھے صحت عطا فرمائی اور الحمدللہ بیماری چلی گئی، اگرچہ کچھ اس کے اثرات کمزوری کی شکل میں ابھی باقی ہیں، لیکن الحمدللہ رفتہ رفتہ میں اپنے معمولات پر آ رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آج جمعہ کے دن بھی آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل کر لوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کائنات کے لوگوں کو اپنی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی برکت سے نوازا کہ حضور سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ وہ دن اور وہ تاریخ جس میں کائنات کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، اس کی تعیین میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، لیکن عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لیکن محقق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ در حقیقت 9 ربیع الاول تھی۔ بہرحال جو بھی تاریخ ہو، وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم گھڑی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کو مبارک اور مسعود فرمایا۔
اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے. لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہیں. جیسے کرسمس ہے، عیسائی جو مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن سمجھتے ہیں اس کو عید مناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دو عیدیں مقرر فرمائیں ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہوں وہ کوئی خاص واقعہ اس میں پیش آیا ہو یکم شوال کو، جس کی یاد منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو عید کا دن بنایا ہو. اسی طرح عید الاضحیٰ وہ عید بھی کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی. یہ درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں قربانی پیش کی تھی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ وہ قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی. کوئی تاریخ اس کی معلوم نہیں. لہذا عید الاضحیٰ بھی کسی تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی، بلکہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی عظیم عبادت کی خود تکمیل کرتے ہیں. عید الفطر اس موقع پر رکھی ہے جبکہ سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم عبادت انجام دے کر فارغ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عید مناؤ کیونکہ تم نے میرے حکم کے مطابق یہ مہینہ روزے رکھ کر رات کو میرے حضور کھڑے ہو کر تم نے گزارا ہے، لہذا اب تم خود مستحق ہو کہ اس دن میں تم عید مناؤ. اسی طرح عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب مسلمان ایک دوسری عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، خود تکمیل کرتے ہیں، اور وہ ہے حج کی عبادت. 9 ذوالحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے. اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو سارے حج کے ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس وقت فرمایا کہ اب عید مناؤ. تو دونوں موقع ایسے ہیں جس میں مسلمان خود اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے، تو اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا حکم دیا، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. لیکن کسی واقعے کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصور اصل میں اسلام میں نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، میں نے ابھی عرض کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی. اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے،
ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا، صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی، لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا، لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں اور بلکہ اس میں عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارروائی تو بے شک ہو رہی ہے، جلوس بے شک نکال لیا عید میلاد النبی کے نام سے، تقریریں بے شک کر لیں، اور عمارتوں کو چراغاں بھی کیا، بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک طرح سے شرکیہ رسم ہے، اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، نعروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، شور شغب کا، موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، موسیقی کے ساتھ، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا، اس موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین جن کی آواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی آوازیں پست رکھا کرو، اور جن کے بارے میں بعض فقہاء کرام کا بلکہ ایک اکثریت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں اور نعتیں پڑھ کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس سارے ہنگامے میں یہ سوچنے والا کوئی ہے کہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات تھیں، آپ کی کچھ سنتیں تھیں، اور آپ اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے نام پر میلے لگائے جائیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو بھی عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر میلہ لگاؤ۔ میلوں کو آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کو، انسانیت کو ایک صحیح اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کہاں گئی؟ وہ ان میلوں ٹھولوں میں کہاں گم ہو گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ تو آیا ہے، لیکن جس رات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں
اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے، کون سی پر عمل نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو اپنی تعریف مطلوب ہوتی اور آپ اپنا اقتدار چاہتے ہوتے تو آپ کو تو یہ پیشکش کی گئی تھی عرب کے قریش کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم اپنا سردار آپ کو بنانے کو تیار ہیں، اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے تو ہم عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دیجیے جو دعوت آپ لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے قصیدے پڑھے جائیں، آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ دنیا سے اپنی تعریف کرائیں، آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کو غلط عقیدوں سے نجات دلائیں، آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کو غلط طرز عمل سے نجات دلائیں، آپ ایسی سنت پیش کریں، ایسا طریقہ پیش کریں جو دین اور دنیا کی بھلائیوں کا ضامن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہم نے بھیجا ہے۔ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے جا ملنے کا عقیدہ رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے، اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت کے دن میں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ یہ نمونہ ہم نے اس لیے نہیں پیش کیا کہ صرف ان کی تعریف پر تم اکتفا کر لو، ان کے شان میں قصیدے پڑھ لو، بلکہ اس لیے بھیجا تاکہ اس نمونے کو دیکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرو، جس کا نام ہے اتباع سنت۔ تو اصل چیز، اصل مقصود ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عظیم الشان اور جلیل القدر واقعہ یاد آئے تو انسان اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح کتنا عمل کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتباع کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو واقعتاً تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ تم کیا محبت کرو گے اللہ سے؟ لیکن تمہاری محبت کا مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم میرے اس شاہکار اعظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کی ادائیں دیکھ کر، آپ کے طریقے دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ان کو اپناؤ گے، تمہیں اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا۔ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جب کوئی بندہ کسی سنت پر عمل کرتا ہے، جس لمحے عمل کر رہا ہوتا ہے اس لمحے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت۔ ساری سنتیں حقیقت میں بڑی۔ تو ایک آدمی جائزہ لے کہ کس طرح میں اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤں۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی ادنا دشواری نہیں، صرف خیال کی اور دھیان کی بات ہے۔
مثال کے طور پر مسجد میں جب داخل ہو تو سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں پہلے داخل کرو اور جب نکلو تو بائیں پاؤں پہلے باہر نکالو. یہ ایک سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے, دوسروں کو بھی فرماتے تھے. اب اس پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ صرف دھیان کی بات. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے. کیا دشواری ہے؟ لیکن جب تم یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کرو گے, آپ کی سنت کی پیروی کی نیت سے کرو گے, جس لمحے یہ کام کر رہے ہو اس لمحے میں محبوب ہوگے تم اللہ تبارک و تعالی. یحببکم اللہ. تو بعض سنتیں ایسی ہیں جو بالکل آسان ہے, ان میں کوئی دشواری نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن صرف دھیان کی بات ہے. پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو, کیا دشواری؟ لیکن دھیان نہیں ہے. جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, جعلنا مسلمین, یہ دعا کر لو. تو کیا دشواری ہے؟ لیکن صرف دھیان کی بات. تو اصل میں آج کے مہینے میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آ رہی ہے اور آنی چاہیے, تو اس کے موقع پر ہمارا اصل کام اپنا جائزہ لینا ہو رہا ہے. اور اس کے ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبہ زندگی میں جو سنتیں تھیں ان کو جمع کر دیا. وہ چاہے عبادات سے متعلق ہو, چاہے معاشرت سے متعلق ہو, چاہے ازدواجی تعلقات سے متعلق ہو, چاہے خرید و فروخت اور تجارت سے متعلق ہو, وہ ساری سنتیں حضرت نے جمع فرما دی ہیں اس کتاب میں. تو اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے کہ اس کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے کہ یہ سنت میں نے پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آیا میں اس پر خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو صرف دھیان سے تعلق رکھتی ہیں, اس میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی محنت لگتی ہے, لیکن ہم بے دھیانی میں ان سے محروم رہتے ہیں, وہ فوراً شروع کرتے ہیں. کچھ سنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں کچھ خیال ہو کہ بھائی مجھے تھوڑا سا اس پر محنت کرنی پڑے گی, تو آدمی اس کے لیے محنت کرے. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر آپ نے پابندی لگائی کہ اب جب تمہیں غصہ آئے تو کسی شخص کے ساتھ کوئی ناحق برتاؤ نہ کرنا, اس کو ڈانٹنا, اس کو پٹکارنا, اس کے اوپر حملہ کرنا, اس کو تکلیف پہنچانا, یہ منع فرمایا. اب میں اپنی زندگی میں جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کتنا اس پر عمل کرتا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے کسی بھی مشروب کے, اس میں کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ, کہ غصہ آیا اور اس غصے کو پی گیا. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینا, تکلیف سے بچانا, یہ عظیم سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حلم, بردباری, غیبت نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا, یہ سب سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے. اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر چاہیے. یہ ہے پیغام ربیع الاول کا، یہ ہے پیغام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس پیغام کو خود بھی سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے. ایک آخری بات کہ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی، اور وہ سنت بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ سنت یہ ہے کہ ہر معاملے میں رجوع اللہ، جو کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالی سے رجوع کر کے دعا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. آپ جہاد میں جا رہے ہیں تو جہاد شروع کرنے سے پہلے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور باری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں. آپ جب کوئی مشکل پیش آتی تو حدیث میں آتا ہے کہ فزع الی الصلاۃ، کلما فزعہ امر بادر الی الصلاۃ. جب کبھی کوئی گھبراہٹ کی بات آتی، پریشانی کی بات آتی، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا، یہ ایک بہت بڑی عظیم سنت ہے. اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے. خاص طور پر میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج کل ملک جن مشکلات کا شکار ہے، جن مسائل میں گرفتار ہے، اس پر ہم مجلسوں میں تبصرے تو بہت کرتے ہیں. ان تبصروں میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، بعض اوقات بہتان ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے. اصل کرنے کا کام یہ ہے تبصرے کرنے کے بجائے رجوع کرو اپنے اللہ سے. اسی کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سارا ملک اور ملکوت ہے. تو اس سے مانگو یا اللہ ہم مصیبت میں گر گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ہم اس مصیبت سے، اس بھنور سے نکلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا کرو. ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ تبصرے کرنے والے تو بہت ہیں اور جو جی میں آتا ہے تبصرہ کر گزرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ اس مصیبت میں گر گئے، ہمیں نکال دی. آج میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان کوئی نماز خالی نہ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے ملک کے حالات کی درستی کے لیے دعا نہ کرے. ہر نماز میں اگر ہر مسلمان اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے ہم سے کہ وہ ہمارے حالات درست نہ کریں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور مومن بندے بنو. تو اپنے حالات کو ہر انسان درست کرے، دوسروں پر تانے دینے کے بجائے، دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. یہی ایک راستہ ہے صلاح اور فلاح کا، یہی راستہ ہے جس سے ہم اس بھنور سے نکل سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.